اس کے انجام بد کو بھی جانتے ہیں اور اس کے ارتکاب کرنے والے کو اپنے دائرہ امت اجابت سے خارج بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو دوسری قسم ہے کفر عملی، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ عملی طور پر ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو کام ایمان والوں کے شایان شان نہیں ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ وہ کام ایسے ہیں جو کافر کرتا ہے، مومن نہیں کرتا، تو ان کو کہتے ہیں کفر عملی۔ اس کو ناشکری بھی کہہ دیں۔ کفر کا معنی ناشکری، اللہ کی کسی نعمت کی بھی ناشکری، یہ کافر کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ چاہے وہ آنکھ کے دیکھنے کی نعمت ہو، زبان کے بولنے کی نعمت ہو، کان کے سننے کی نعمت ہو، گھر بار کی نعمت ہو، آل اولاد کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، وقت کی نعمت ہو، جوانی کی نعمت ہو، علم نعمت ہے، ہنر نعمت ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم میں جتنی صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں، قابلیتیں رکھی ہیں، یہ سب نعمت ہیں۔ کھانے کی کتنی نعمتیں، پینے کی کتنی نعمتیں، پہننے کی کتنی نعمتیں، دیکھنے کی جن کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کتنی نعمتیں، سونگھنے کی کتنی نعمتیں، سننے کی کتنی نعمتیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دی اور بنائی ہے، اس کے علاوہ میں استعمال کرنا یا بالکل استعمال نہ کرنا، یہ دونوں ناشکری ہے۔ جس کے لیے اللہ نے نعمت دی ہے اور بنائی ہے، اس کے علاوہ میں استعمال کرنا بھی ناشکری ہے، اور بالکل اس نعمت کو استعمال نہ کرنا، اس سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ بھی ناشکری ہے۔ اور یہ ناشکری کفر عملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس آدمی نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے چھوڑی، یہ جائے کہ بعد میں قضا پڑھ بھی لے، بغیر عذر شرعی کے وقت پر نہیں پڑھی، تو فرمایا فقد کفر، اس نے کافروں والا کام کیا ہے، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مومن تانا مارنے والا نہیں ہوتا، یہ حدیث ہے۔ مومن کسی پر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یہ حدیث ہے۔ مومن کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تانے مارے، مومن کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعنت کرے۔ مومن چغل خور نہیں ہوتا، مومن لڑانے والا نہیں ہوتا، مومن صلح کن ہوتا ہے۔ یہ صفات ہیں ایمان والوں کے۔ تو ایک ہے کفر اعتقادی اور ایک ہے کفر عملی۔ کفر اعتقادی کو تو انسان مسلمان چاہے جتنا گیا گزرا ہے بہرحال کفر سمجھتا ہے کہ اگر ایسا عقیدہ ہوا تو بندہ ایمان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن جو کفر عملی ہے، اس کو کیے بھی جا رہا ہے اور پرواہ بھی نہیں ہے، تو کفر کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور پھر اس کی سزا ایسی، حدیث پاک ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اندر ایک ساعت، جس کو ایک گھڑی کہتے ہیں، ایک لحظہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ایک سیکنڈ کہتے ہیں، ایک ساعت میں، ایک سیکنڈ میں، ایک لحظے میں، فرمایا اس کے 700 چمڑے تبدیل ہوں گے۔ وہ اتنا تیزی سے جلاتی رہے گی کہ وہ جلے گا پھر اور پیدا ہو جائے گا، وہ جلے گا پھر اور پیدا، ایک ساتھ میں 700 چمڑے اس کے تبدیل ہوں گے، اتنا سخت جلنا ہوگا۔ اور فرمایا ایک دن میں 70,000 مرتبہ اس کا جسم کا چمڑا یوں تبدیل ہو۔ یہ حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ اور جسم اتنے بڑے بن جائیں گے، چمڑا اتنا موٹا ہو جائے گا، کتنی بڑی جگہ
ایک انسان لے گا، اور وہ بھی اس لیے کہ جب اتنا بڑا جسم جل جائے گا، چھوٹی سی چیز جلے تو وہ جلدی اس کی جلن ختم ہو جاتی ہے، اتنا بڑی چیز جلے تو اس کا انگارہ، اس کی جلن بھی جلدی ختم نہیں ہوتی، تو اتنا سخت۔ اور فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور پھر آگ کا عذاب ایک مستقل، کبھی کیڑوں کا، کبھی مکوڑوں کا، کبھی سانپوں کا، کبھی کوئی اور، کبھی کوئی اور، کتنے عذاب جو حدیث و قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رب کائنات نے گنوائے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے کہ تم کفر سے بچو، اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ انسان وہ مخلوق ہے، انہو کان ظلوما جہولا، وہ اپنے آپ سے بھی ناواقف ہے اور اپنے آپ پر ظالم ہے، کوئی اور ظلم کرتا ہے کسی اور پر کرتا ہے۔ انسان ایسا کم عقل ہے کہ ہر گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ہر نیکی جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنے آپ پر خود اپنے ہاتھ سے ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ کفر عملی ہو، چاہے وہ کفر اعتقادی ہو، چاہے وہ کفر کسی بھی قسم کا ہو، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ۔ آیات کا لفظ قرآن میں جب بھی آئے اس کے 3 میں سے ایک معنی ضرور ہوتا ہے۔ آیات بمعنی یہی آیات قرآنی، آیتوں کا انکار کیا، ان میں سے کسی آیت کا انکار کر دیا، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور آیات سے مراد اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں، جن کو ہم انبیاء کے معجزات کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 آیات سے مراد احکامات الہیہ۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالی کی کلام کی آیتوں کا انکار کیا، یا انبیاء کے معجزات کا انکار کیا، یا اللہ کے احکامات میں سے کسی حکم شرعی کا انکار کیا، تو فرمایا ایسے لوگ سوف نصلیہم، ان قریب، ابھی ہی، مرتے ہی، سوف کا لفظ قریب کے لیے آتا ہے، مستقبل قریب، سوف نسلیم، ابھی ہی، مرتے ہی، فوراً داخل کریں گے ہم ان کو نارن، آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گے ان کے چمڑے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کو دوسرے چمڑے سے بدل دیں گے۔ پہلے چمڑے کا کہیں یہ نہ ہو کہ جل گیا تو احساس ختم ہو گیا، اب تکلیف نہیں ہوگی، تو فرمایا نہیں، احساس نیا کرنے کے لیے کہ نیا عذاب ہر ساتھ ہوتا رہے، وہ چمڑا تبدیل کر دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ چکھیں وہ عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بہت غالب زبردست ہے، وہ جو کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے ہر فعل میں حکمت ہے۔ اب کفر کے مقابلے میں ایمان، الاشیاء تتبین بازدادها، ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی ضد سے پتہ چلتا ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر ہی نہ ہوتی، اگر بیماریاں نہ ہوتی تو صحت کی نعمت کی قدر ہی نہ ہوتی، اگر بھوک نہ ہوتی، پیاس نہ ہوتی تو کھانے پینے کی نعمتوں کی کوئی قدر نہ ہوتی، اگر کفر اور گمراہی نہ ہوتی تو ہدایت اور ایمان کی نعمت کی کوئی قدر نہ ہوتی، اگر جہالت نہ ہوتی تو علم کی نعمت کی کوئی قدر نہ ہوتی، کفر نہ ہوتا تو ایمان کی نعمت کی کوئی قدر۔ اس لیے اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ کفر کے مقابلے میں ایمان کا فوراً تذکرہ کرتے ہیں، تو فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتماد علی النبی کا، یاد رکھیے ایک ہی جملہ ہے، جتنا جس کا اعتماد اپنے نبی پر زیادہ ہے، اور یہ جتنا بڑھتا جائے کمن بھی، کیفن بھی، علمن بھی، عملن بھی، اتنا اس کا ایمان کا لیول بلند ہوتا چلا جائے۔ نبی پر اعتماد، نبی نے خبر دی اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی نے خبر دی قیامت آنی ہے،
نبی نے خبر دی قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی نے خبر دی قبر میں یہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس پر جتنا زیادہ اعتماد کرتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا اعتماد ہوگا وہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دیوانہ ہوگا، وہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قربان ہوگا، وہ اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عاشق ہوگا جتنا اس کا اعتماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھے گا۔ منصوبات نبی کی احترام سے دیکھے گا، جن چیزوں کی نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان میں سے ایک ایک سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا جس کا جتنا اعتماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہوگا۔ ایمان والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے والے، وعاملوا الصالحات، یاد رکھیے جہاں کہیں بھی ایمان پر انعامات کا تذکرہ ہے وہاں اکیلے ایمان پر نہیں ہے، اعمال صالحہ کی شرط ضرور ہے، قرآن میں بھی حدیث پاک میں بھی۔ صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضے، اور ایمان کے تقاضوں کا نام ہے اعمال صالحہ۔ اگر ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ فلاں میرا والد ہے، بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بات اس کی ایک بھی نہیں مانتا، کہنا اس کا ایک بھی نہیں مانتا۔ اب باپ کہہ رہا ہے لیکن باپ ہونے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا تو یہ گستاخ بھی ہے، بے ادب بھی ہے، نافرمان بھی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہم جب اپنی جھوٹی زبانوں سے کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان و عقیدہ یقین رکھنے والے ہیں، لیکن آگے اس کے تقاضے ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آئیں گے تو ہمارا یہ دعویٰ کہیں قیامت میں ٹھکرا نہ دیا جائے۔ ہر دعوے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، بغیر پروف اور ثبوت و دلیل کے دنیا کی کوئی عدالت کسی دعوے کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس لیے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کیے نیک عمل کی ایک ہی نشانی ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو، وہ عمل نیک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو مضبوط پکڑا اس کو ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں والا ثواب ملے گا۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے سنت کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ بسا اوقات دھوکا لگتا ہے انسان کو، یہ بھی حدیث میں آیا، وہ بھی حدیث میں آیا، وہ بھی حدیث میں آیا، حدیث میں بہت کچھ آیا ہے اس لیے کہ اسلام تدریجاً آیا ہے، لیکن ہم پابند کس کی ہیں؟ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کیا ہے؟ سنت دی ہے، اور ہمیں سنت کا پابند بنایا ہے۔ اس لیے ہماری زندگیوں کو ہمیں سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ سندخلہم، تو جو بندہ ایمان والا بھی ہو، اعمال صالح والا بھی ہو، سندخلہم جنات، ان قریب یعنی مرتے ہی داخل کریں گے ہم ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاک، حیض و نفاس سے پاک، بول و براز سے پاک، ناک کے گندے پانی سے پاک، گندے پسینے سے پاک، گندے اخلاق سے پاک، گندی زبان سے پاک، گندے دیکھنے سے پاک، ہر لحاظ سے پاک ہی پاک، نہ کفر ہوگا، نہ شرک ہوگا، نہ کوئی اور توہمات ہوں گے، ان ساری چیزوں سے پاک، نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، ان ساری چیزوں سے پاک۔ تو فرمایا ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ گھنا سایہ کیا ہوگا؟ تو اس کی ایک تفسیر صحابی رسول سے مروی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔